میں سر سیکھنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے شوہر سے کام کروں گی. میں نے کہا سوچ لو, ظاہر ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آپ پوری وہ. تو اس نے باقاعدہ ٹریننگز لینی شروع کی, سارا سب میں سے ڈسکشن شروع کی. اچھا ایک نا میں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں. 4-5 ایک تو خیر ہم نے یہ آپ کو اندازہ ہوا کہ پورنوگرافی سے پورے کا پورا گھر تباہ ہو رہا تھا, اور ہو رہا تھا نہیں ہو رہا ہے والی بات تھی. ٹھیک ہے, اگر وہ عورت عقل مند نہ ہوتی یا اگر اس عورت میں وہ ایمان کا لیول نہ ہوتا, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کی سب سے ماشاءاللہ نقابی عورت ہے. میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا, ٹھیک ہے, مکمل شرعی حجاب کرتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے جس کو اپنے شوہر کی اتنی فکر ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ میرے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, کہنے لگی سر نہیں, وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, میرے ساتھ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی کبھی. وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اور خود اپنے ہاتھ سے جنت کا جہنم کا ٹکٹ کٹوا رہا ہے. میں نہیں اس کو وہاں جانے دوں گی. کیا لیول ہوگا اس عورت کا, سوچو. ٹھیک ہے, میرے نزدیک وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. خوبصورتی اور حسن میں بڑا فرق ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, حسن وہ ہے جو چہرہ دیکھ کے, جس کو ہم کہتے ہیں انفیکچویشن, دیکھا میں نے وہی کتنا خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, وہ حسن حسین ہے. خوبصورتی وہ ہے جو اندر ہوتی ہے انسان کے, جو آپ کو آپ کی گفتار میں, آپ کے کردار میں نظر آتی ہے. اصل چیز خوبصورتی ہے, وہ دائمی ہے. حسن تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے, ماند پڑ جاتا ہے. وہ اکثر ایک کہاوت ہمارے زمانے میں بڑی سنی جاتی تھی کہ شادی کے 10 سال بعد میاں بیوی بہن بھائی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ حسن ختم ہو جاتا ہے نا, خوبصورتی رہتی ہے. تو شی از پرابلی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل وومن آف دا ورلڈ. حسین ترین, خوبصورت ترین عورت ہے وہ. ٹھیک ہے, اور اس عورت کی کہانی میں نا, بلکہ اس کہانی میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ پورنوگرافی کیسے تباہ کر رہی تھی, بٹ اس میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر ایک پارٹنر چاہے تو وہ کیسے اپنے دوسرے پارٹنر کا لیول اوپر لے آتا ہے, کیسے وہ دونوں مل کے ایک خوبصورت زندگی کو اور حسین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس نے اچھا اس دوران میں میرے پاس اور بھی ذرا کیسز تو آتے رہتے تھے, پر جو ایک مزیدار چیز ہوئی وہ یہ ہوئی, مزیدار کہوں یا جو مرضی کو, وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں نا عورتوں کو اسپیشلی جب جسے ہم کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس, یہ ایک آج کل بڑی ٹرمینالوجی چل پڑی ہے, ہمارا جی مڈ لائف کرائسس چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جی بس عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مردوں کو کیا بس یہی انٹیمیسی ہی چاہیے ہیں, اب ہم بچے ہو گئے, بڑے ہو گئے, ہم بوڑھے ہو گئے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو ان کے مائنڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس عورت کے مائنڈ میں بھی یہ تھا بھائی دبے, وہ کہتی تھی کہ جی یہ جو ہے کہہ رہا اپنا 19-20 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ٹھیک ہے, تو اس کی ساری ضروریات تو میں نے پوری کی ہیں, میں نے تو کبھی اس کو انکار ہی نہیں کیا, ساری ضروریات میں پوری کرتی ہوں اس کی. تو یہ اصل چیز تو نہ ہے نا. اگر وہ جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ جلدی شادی ہو جائے تو کہتے ہیں نا اس سے یہ چیزیں چھوٹ سکتی ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار یہ تو 20 سال کی شادی کا قصہ ہے نا. جلدی شادی کی بات تو ختم ہو گئی نا پھر. اور بائی دا وے دونوں کی شادی جلدی ہوئی بھی تھی, وہ 20 کا تھا میرا خیال ہے اور یہ 19 کی تھی. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ شادی لیٹ ہوئی بھی تھی, بٹ وہ 10 سال کی عمر سے لت میں پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ بائی دا ایج آف 20 وہ آلریڈی میچیور انف ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس عورت کے لیے وہ پہلی دنیا تھی. سب سے پہلے تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ آپ کو اپنی انٹیمیسی کا لیول بڑھانا پڑے گا. جو آپ یہ سمجھتی ہو نا کہ سر اب میں اس کو سزا دیتی ہوں, میں پچھلے 5 سال سے اس کو سزا دے رہی ہوں, جب سے مجھے پتہ چلا 3 سال یا 5 سال جو بھی تھے. ٹھیک ہے, میں کہا یہ سزا اس کو نہیں دے رہی ہو, تم اس کو اس دلدل میں اور دھکیل رہی ہو. وہ جب اکیلا ہوتا ہے تمہارے سے, اس کی ضرورت ہے نہیں پوری ہوتی, نیچرل ضرورت ہے, تو وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا, تو وہ کیا کرے گا پھر, یا وہ باہر جا کے عورتوں کے منہ مارے گا. ٹھیک ہے, تو میں اس کو اگین اس بات کی داد دیتا ہوں, وہ میرا اشارہ سمجھ گئی. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے اس نے مجھے کال کی, اور مجھے کال کر کے کہتی ہے سر میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں گا, کیوں کیا ہوا. کہتی ہے سر میرے شوہر نے میرے سامنے اپنے موبائل سے سب کچھ ڈیلیٹ کیا ہے,
اور میرے کہنے پہ نہیں کیا, خود کیا. اور کیوں کیا؟ کہتا میں آفس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اچانک میں دیکھنے کا دل کیا, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی میں دیکھنے کا دل کیا تو مجھے اچانک تمہاری شکل سامنے آ گئی, اور میں نے سوچا کہ یار چلو پہلے تو اور بات تھی, اب اس عمر میں آ کے, دونوں کی عمر تقریباً مڈ ایج میں 40-45 کے درمیان کی ایجز ہیں, ٹھیک ہے, تو لگا کہ اب اس عمر میں آ کے یہ پچھلے 2 مہینے سے میرے ساتھ میری ہر خواہش کو پورا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لعنت ہے میرے پر, میری بیوی مجھ سے اتنا پیار کر رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. کہتا میں نے فیصلہ کر لیا میں تمہارے سامنے ڈیلیٹ کروں گا. اور وہ دن گیا ہے اور آج کا دن آ گیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی کوئی 10-12 دن پہلے کہ اس کی میری لاسٹ ڈسکشن ہے اس ٹاپک پہ. کہتی سر اس دوران میں انہوں نے صرف 2 دفعہ دیکھا, اور وہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا, ایک وہ تھا وہ جو انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میں نے کسی دوست نے, ہمارے یہاں پر اصل میں ایک اور بھی بڑی چیز ہے نا, اس طرح کا گند ہم دوستوں میں فارورڈ کرنا بڑا فخر سمجھتے ہیں, میں ماچو مین تو نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے, تو وہ دوستوں نے کوئی بھیجا تھا تو اس نے وہ صرف دیکھا, ٹھیک ہے, اور کہتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھو اس کہانی کے پیچھے 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں. نمبر 1 کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا پاورفل ہے, اگر وہ چاہیں تو اپنے گھروں کو جہنم بنا دیں, اور وہ چاہیں تو جنت بنا دیں, ٹھیک ہے. ایک اچھی بیوی, ایک اچھی ماں, نیپولین نے کہا تھا نا, گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن, ٹھیک ہے, وہ سمجھدار ہوتی ہے, وہ موقع پہ چوکا لگاتی ہے, شی نوز ہاؤ ٹو پک ہر بیٹلس, وہ ہر بات ہر جھگڑے کو جنگ نہیں بناتی, ٹھیک ہے. پھر اس کی آپ اس کے ویژن کی خواہش دیکھو, اس کی خواہش, اس کا ایک وہ کیا کہنا چاہیے معیار دیکھو کہ وہ کہتی ہے کہ جی میں نے اس کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا ہے, میں نے اکیلے, یعنی اس کے وہ یقین دیکھو کہ میں تو جنت جاؤں گی لیکن میں نے اس کے ساتھ جانا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ میاں بیوی کے رشتے کی میرا خیال ہے ایک ایپیٹوم ہے, ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ نیچے گر رہا ہے اور وہ کھینچ رہی ہے, اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اگر بیوی نیچے گر رہی ہے تو میاں کو بھی ساتھ کھینچنا چاہیے, ٹھیک. سو اس نے یہ اس میں سب سے بڑا پوائنٹ. دوسری چیز وہ جو آپ کا اوریجنل سوال تھا, میں دوبارہ اس کی طرف آتا ہوں کہ یار ضروری نہیں ہے کہ ارلی ایج کی شادی سے یہ چیز, ہاں اگر آپ 12-13 سال کی عمر میں شادی کرو تو شاید بدہ بچ جائے. آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر میرے پاس کیسز آ رہے ہیں 9 سال 8 سال کے بچوں کے, ٹھیک ہے. ابھی آپ اسی کی ایگزامپل لو نا کہ اس کا جو میاں تھا وہ 10 سال کی عمر میں اس لت میں پڑا تھا. 10 سال میں یار بندہ بالغ بھی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے کزنز نے اس کو لگایا اس لت میں, زبردستی دکھا کے, ٹھیک ہے. سو آپ 10 سال سے چھوٹے بچے کی شادی کس ایج میں کرو گے یار؟ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بیماری ہے, اس کا علاج ہے, اور علاج کے لیے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر چاہیے. اور وہ جو بیوی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنی اپنے شوہر کی, اور اس کی آپ تیسری چیز سمجھو, سمجھداری کی. اس عورت میں سمجھداری کتنی تھی, ٹھیک ہے. کہاں وہ خلا کی طرف جانے کی باتیں کر رہی تھی, کہاں وہ سپریشن کی باتیں کر رہی تھی, اور کہاں اس کے دل میں جو پیار تھا اپنے شوہر کے لیے وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں, اور اس وقت وہ ماشاء اللہ میں سے تقریباً 2 کورس کر چکی ہے, تیسرا کورس میں انرول ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ہر دن وہ ٹیکنیکس کو اپلائی بھی کر رہی ہے, اور اس کے ریزلٹس اس کو مل رہے ہیں. اور مجھے کہتی ہے سر 20 سال کی شادی میں پہلی دفعہ پیار کا مطلب سمجھ آیا ہے. سو ٹو آنسر یور کوشچن زین ونس اگین لاسٹ کلوزنگ ریمارکس میں, کہ یار اللہ کی توفیق چاہیے, اچھا ساتھی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ میں ول پاور چاہیے. لیکن اس کیس میں بندے کی ول پاور نہیں تھی چھوڑنے کی, بٹ میں آپ کو بتاؤں اللہ نے عورت کے اندر بہت طاقت رکھی ہے. ہم اس کو بڑا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عورت آئے تو گھر کو تباہ بھی کر سکتی ہے, اور عورت چاہے تو گھر کو بنا بھی سکتی ہے. تو یہ ایک سٹوری تھی. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن.